اللہ بخشنے والا ہے، کیا رب کے حضور ہاتھ پھیلائے؟ اللہ رحمت فرمانے والا ہے، کیا رب کے حضور دعا مانگی؟ اللہ کرم فرمانے والا ہے، کیا اللہ کے حضور دعا مانگی؟ اس رب رحمان عز و جل کو راضی کرنے کی کوشش کی؟ اکیلے میں تو گناہ کر لیتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا چلو جی گناہ کر لیتے، کوئی نہیں دیکھ رہا چلو جی شراب پی لی جائے، کوئی نہیں دیکھ رہا چلو جی چوری کر لی جائے، کوئی نہیں دیکھ رہا چلو جی زنا کر لیا جائے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ارے کون نہیں دیکھ رہا؟ تجھے وہ نہیں دیکھ رہا ہے جس کو تجھے دیکھنے کی قوت نہیں ہے، تجھے وہ ضرور دیکھ رہا ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ تو کہاں کس سے چھپتا ہے؟ گناہ کرنا ہے پھر اس سے چھپ جا جس رحمان نے تجھے پیدا کیا ہے، اس سے چھپ کے دکھا جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ تو تکلیف میں ہو اس کو یاد کرے، گناہ کرتے وقت اس کو یاد نہیں کرتا ہے۔ تو غم میں ہو اس کو یاد کرے، تیرا غم دور کر دے، تو گناہ کرتے وقت اس کو یاد نہیں کرتا ہے۔ تو محتاج ہے اس کو یاد کرے، تجھے عطا کر دیتا ہے، تو گناہ کرتے وقت اس کو یاد نہیں کرتا ہے۔ سوشل میڈیا چلایا ہوا ہے، فلمیں چل رہی ہیں، ڈرامے چل رہے ہیں، فحش مواد بےہودہ، لوگ عریاں نیم عریاں لباس چل رہے ہیں، کیا تجھے ان سب کو دیکھتے ہوئے اپنے رب عز و جل کی یاد نہیں آتی کہ جس سانس کو چلتے ہوئے تو دیکھ رہا، اگر اسی سانس کو ہی روک دے؟ رب تبارک و تعالی ایسا قادر مطلق ہے جو چاہے دم زدن میں سب کچھ روک دے، اور ایسا قادر مطلق ہے کہ اپنے توبہ کرنے والے بندے کو دم زدن میں محبوب بنا دے۔ ایک عابد تھا بنی اسرائیل کا، بڑا مشہور نیک، لوگ اس کو کہتے کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے، عابد بنی اسرائیل کے نام سے کہلاتا۔ اور ایک گناہگار تھا جس کو لوگ کہتے خلیو بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا آوارہ لڑکا۔ اب یہ دو ہیں، اب یہ جو توبہ کر، جو خلیو بنی اسرائیل تھا، آوارہ تھا، اس کو گناہ کے اوپر شرمندگی ہوئی، دیکھتا ہے عبادت گزار عبادت کر رہا ہے، اب اس نے سوچا کہ میں اس کے سائے میں جا کے بیٹھتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخش دے۔ اب یہ جا کر اس عبادت گزار کے پاس بیٹھا تو اس کو احساس ہوا کہ میرے ساتھ یہ آگے بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے اس کو کہا ہٹ جا مجھ سے، تو گناہگار ہے، تیری وجہ سے کہیں رب تعالیٰ میرے اوپر بھی اپنی رحمت نہ ہٹا دے۔ اب حضرت اس وقت کے جو نبی علیہ السلام تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا جا کے ان دونوں کو کہو دوبارہ سے اعمال شروع کریں، میں نے اس گناہگار کو حسن ظن کی وجہ سے بخش دیا ہے، اب یہ نئے سرے سے زندگی شروع کرے، اور اس عبادت گزار کو کہو نئے سرے سے عبادت شروع کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے میری بارگاہ میں توبہ کرنے والے کو مجھ سے عدور کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عزت اسی کی ہے جو اس کے در پہ جھک جاتا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے جو اس کے در پہ جھکتا نہیں ہے۔ ہم بڑے مزے سے، بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے کھا پی تو لیتے ہیں، لیکن اپنے رب عز و جل کی نافرمانیوں کو نہیں۔ کامیاب زندگی اچھا سٹیٹس نہیں ہے، کامیاب زندگی اچھی ویلتھ نہیں ہے، زندگی تو وہ ہے جو یہاں کے بعد شروع ہو۔ آپ کاروبار کرتے ہوئے، کیا کاروبار کرتے ہوئے اپنے بزنس ٹائم میں، اپنے ڈیوٹی ٹائم میں کیا پکنک پہ جاتے ہیں؟ کب آپ جاتے ہیں پکنک پہ؟ جب آپ اپنی ڈیوٹی مکمل کر چکے ہیں، آپ پے حاصل کر چکے ہیں، اب منائیے پکنک، اب جائیے گھومنے، اب حج و عمرہ پہ بھی جائیے، اب آپ کہیں اور کسی اور کنٹری میں گھومنا پھرنا چاہتے ہیں جائیے، حیا اور شرم اور عزت کے دائرے میں رہ کر جہاں گھومنا کل سیرو فی الارض جائیں، اس میں عبرت بھی حاصل کریں اور اچھے بھی مناظر دیکھیں، اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کب؟ کام کرنے کے بعد جاتے ہیں یا ڈیورنگ دا ڈیوٹی جاتے ہیں؟ کام کرنے کے بعد ہی جاتے ہیں نا۔ دنیا دارالعمل ہے، عیاشی کس بات کی؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات کہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری جانچ ہو
تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے. یہ ڈیورنگ دا ڈیوٹی ہے، یہ دارالعمل ہے، یہاں کام کرنے ہوتے ہیں. یہاں کوئی اگر کسی کے پاس جائیں اللہ کی رضا کے لیے جائیں اللہ کی رضا کے لیے جائیں. اگر دنیا میں سیر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عجائبات و نشانیوں کو دیکھیں. اگر دنیا میں سیر کریں تو آپ انجام جا کر دیکھیں ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دشمنیاں کی ہیں. یہ عبرت کا سفر ہو جائے گا. آپ کہیں جانا چاہ رہے ہیں، بہن کے یہاں جانا ہے، بیٹی کے یہاں جانا ہے، بھائی کے یہاں جانا ہے، دوست کے یہاں جانا ہے، ماں باپ کے یہاں جانا ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے جائیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کے لیے جائیں. جانا تو ہو رہا ہے لیکن یہ نیکی کا سفر ہے، یہ ساری ڈیوٹی چل رہی ہے. کسی کے ساتھ قطع تعلق کرنا ہے، کیا یہ اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے؟ کرنے قطع تعلق ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے کو. جو اللہ کا نہیں ہے ہمارا نہیں ہے، جو ہمارے محبوب کا نہیں ہے ہمارا نہیں ہے، جو ہمارے صحابہ کا نہیں ہے ہمارا نہیں ہے، جو اہل بیت کا نہیں ہے ہمارا نہیں ہے، جو ہمارے اولیاء کا نہیں ہے ہمارا نہیں ہے. دفع ہو جائے، چھوڑ دیں. یہ ہے آپ کے ایگریشن شو کرنے کے، غصہ دکھانے کی جگہ. دکھائیں، کریں ناراضگی، لائیں ناراضگی، ختم کریں اپنے غصے کو، نکال لینا. ایگریشن شو کرنا ہے آپ نے، کریں. جو اللہ کا نہیں ہمارا نہیں، ہمارا ایگریشن ہے، ہمارا ایگو ہے. اللہ کا نہیں ہے ہمارا نہیں ہے، رسول اللہ کا نہیں ہے ہمارا نہیں ہے، صحابہ کا نہیں ہے ہمارا نہیں ہے، اہل بیت کا نہیں ہے ہمارا نہیں ہے، امہات المومنین کا نہیں ہے ہمارا نہیں ہے، اولیاء کا نہیں ہے ہمارا نہیں ہے. یہ ہمارا ایگریشن ہے، ہمارا ایگو ہے، یہ ہماری ریڈ لائن ہے. اس کے علاوہ کس سے لڑائی کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ تو سب اپنے ہیں. کیا نسب ہی اپنا ہوتا ہے؟ خون کا رشتہ اپنا ہوتا ہے؟ نہیں. کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. تم آپس میں دشمن تھے، اس نے تمہارے دل میں رحمت ڈال دی. فالف بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو. اس کے علاوہ تو سب ہمارے ہیں. گورا ہے میرا ہے، کالا ہے میرا ہے، لولا ہے میرا ہے، لنگڑا ہے میرا ہے، اندھا ہے میرا ہے، کانا ہے میرا ہے، بینگا ہے میرا ہے، صحیح ہے میرا ہے، جو بھی ہے میرا بھائی ہے. جو میرے رب نے حکم دیا اس کی حدود کے مطابق چلنا ہے سب کے ساتھ. لیکن کسی کے ساتھ اگر آپ کو ایگریشن شو کرنا ہے تو یہ ہے ایگریشن کی جگہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی اگر اپنی ذات کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں. آقا علیہ السلام نے معافیاں عطا فرمائی. طائف کا جب سفر کیا، سفر کے اندر کس قدر تکلیف دی گئی، یہ حالت کی گئی آقا علیہ السلام کو تکلیف دے دے کر کہ آپ علیہ السلام کے جسمان مبارک سے لہو نکلتا، نالین پاک بھر جاتے، آپ بیٹھتے، آپ کو کھڑا کیا جاتا، چلنے لگتے، پھر پیچھے پتھر مارنے لگ جاتے. فرشتہ حاضر ہوتا ہے اس کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو ہم ان طائف والوں کو پلٹ دیں. فرمایا نہیں، یا اللہ ان کو بخش دے، ان پر رحم فرما، یہ مجھے جانتے نہیں. غزوہ ہے، جنگ چل رہی ہے، عصر کی نماز میں تاخیر ہو گئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یا اللہ ان کے پیٹوں میں آگ بھر دے، انہوں نے ہمیں نماز سے روک دیا. محبت، تعلق اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونا چاہیے. لڑائیاں نہیں کریں، جھگڑے نہیں کریں، فساد نہیں کریں، نہیں بن رہے آپس میں، کہتے ہیں ہماری آپس کی نہیں بن پا رہی. اللہ تعالیٰ آپ پر بھی رحم فرمائے، ہم پر بھی رحم فرمائے. اللہ آپ سے بھی راضی ہے، ہم سے بھی راضی ہے، ٹھیک ہے، اوکے، ڈسکنیکٹ ہو جائے. لیکن برائیاں نہ کریں، لڑائیاں نہ کریں. اللہ پاک نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے. ڈسکنیکٹ ہو کے ختم ہوتے ہیں، فطری عمل ہے. انسان ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا. کل کو ہو سکتا ہے کہ آج میں آپ کو بیان کر رہا ہوں بیٹا درد ہے بیٹا، کل آپ مجھے کسی آدمی کو غصے میں دیکھیں، تو یہ فطری عمل ہے. لیکن اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ ڈسکنیکٹ ہو جائے. ٹھیک ہے، ہماری آپس کی نہیں بن پا رہی، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، ہم پر بھی رحم فرمائے. اوکے. میٹھی اور پیارے اسلامی، یہ جو ذہن ہے، یہ جو سوچ ہے، ہمیں دعوت اسلامی کے ماحول میں الحمدللہ آپ سنتے ہوئے، میں ابھی آپ کو جو بھی گفتگو کر رہا ہوں دعوت اسلامی کے ماحول میں بیٹھ کے کر رہا ہوں. یہ ہمیں ذہن، ہماری تربیت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی کرم نوازیاں ہیں. آپ کی دعوت اسلامی ہے، یہ کرم نوازیاں کرتی ہے، یہ محنتیں، یہ جو آج آپ کو گلشن لہلہاتے نظر آ رہے ہیں،
جگہ جگہ مدرسے، جگہ جگہ جامعات، یہ آپ کی دعوت اسلامی اور آپ کے امیر سنت کی